السلام علیکم ناظرین، آج 11 دسمبر 2025 کو وزارت خارجہ نے ناروے کے سفیر کو سخت ڈپلومیٹک احتجاج جاری کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ناروے کے سفیر نے 11 نومبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انسانی حقوق وکیل ایمان مزاری کے متنازع کیس کی سماعت میں شرکت کی، جسے پاکستان نے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ یہ اقدام ویانا کنونشن 1961 کی خلاف ورزی ہے اور پاکستان نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کا تحفظ کرے گا۔ کیا یہ سفارتی بحران بڑھے گا یا ناروے جواب دے گا؟ آئیے اس خبر کی مکمل تفصیل، پس منظر، الزامات، رد عمل اور ممکنہ نتائج پر گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آج شام وزارت خارجہ نے ایک سرکاری بیان جاری کیا جس میں ناروے کے سفیر پیر البرٹ الساس کو سپریم کورٹ کی سماعت میں شرکت پر شدید تنقید کی گئی۔ یہ سماعت 11 نومبر 2025 کو ہوئی تھی، جہاں انسانی حقوق وکیل ایمان زینب مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ چل رہا تھا۔ الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ملک مخالف پوسٹیں کی جو فوج اور ریاست کو بدنام کرنے والی تھی۔ عدالت نے آج یعنی 11 دسمبر کو ٹرائل روک دیا جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے، مگر سفیر کی موجودگی نے تناؤ بڑھا دیا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سفیر کی سماعت میں شرکت سفارتی حد سے تجاوز تھی اور پاکستان کے اندرونی عدالتی معاملات میں براہ راست مداخلت۔ یہ اقدام ویانا کنونشن 1961 کے آرٹیکل 41 کے خلاف ورزی ہے، جو سفارتکاروں کو میزبان ملک کے قوانین کا احترام کرنے اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ڈیمارش میں کہا گیا کہ ایک آزاد، خود مختار اور قانون پر عمل کرنے والی ریاست کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے واضح کر دیا ہے۔ سفیر کو بلایا گیا اور سخت تنبیہ کی گئی کہ ایسا تاثر نہ دیں کہ عدالتی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں۔ وزارت نے کہا کہ ناروے کی NGOs یعنی انسانی حقوق کی نام پر پاکستان مخالف عناصر کی حمایت کرتی ہے جو ملک میں انتشار پھیلاتی ہے۔ یہ کیس اگست 2025 کا ہے جب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف FIR درج کی۔ الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ملک مخالف پوسٹیں کی جو فوج کو دہشت گردی سے جوڑتی تھی اور لسانی تقسیم پھیلانے کی کوشش تھی۔ ایمان مزاری جو ایک مشہور انسانی حقوق وکیل ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹس 2025 میں کی جو فوج اور حکومت پر تنقید تھی۔ مقدمہ پیکا کے تحت چل رہا تھا اور 1 دسمبر 2025 کو IHC نے ان کیسز سٹے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ 11 نومبر کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی جہاں جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس سنا۔ سفیر پیپر البرٹ الساس عدالت میں موجود تھے، جو ایمان مزاری نے وکیل فیصل صدیقی نے معمولی بات کہا، مگر وزارت خارجہ نے اسے عدالتی عمل کو متاثر کرنے کا تاثر قرار دیا۔ عدالت نے آج ٹرائل روک دیا جب تک IHC کا فیصلہ نہ آ جائے اور ایمان مزاری نے عدالت سے باہر فتح کا اشارہ دیا۔ مزاری نے میڈیا سے کہا، سفیر کی موجودگی سفارتی روٹین ہے، یہ مداخلت نہیں، مگر پاکستان نے اسے سفارتی بحران بنا دیا۔ یہ کیس انسانی حقوق اور سوشل میڈیا قوانین کی جھڑپ کی علامت بن چکا ہے اور ایمان مزاری پہلے ہی گرفتار ہو چکی ہیں۔ ڈیمارش آج شام سفیر کو ذاتی طور پر دی گئی جس میں وزارت خارجہ نے سخت ترین الفاظ استعمال کیے۔ بیان میں کہا گیا کہ سفیر کی موجودگی نہ صرف سفارتی حد سے تجاوز تھی بلکہ عدالتی عمل پر دباؤ کا تاثر دیتی ہے۔ پاکستان نے واضح کیا کہ ناروے کی NGOs پاکستان مخالف عناصر کی حمایت کرتی ہے جو انتشار پھیلاتی ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، ماضی میں بھی ناروے کی تنظیمیں ایسے کیسز میں ملوث ہیں۔ ناروے کی طرف سے اب تک کوئی سرکاری رد عمل نہیں آیا، مگر سفیر نے مزاری کے وکیل کو دباؤ کا الزام لگایا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے HRCP نے کہا، سفیر کی موجودگی روٹین ہے، یہ مداخلت نہیں۔ پاکستانی حکومت کا موقف ہے کہ یہ خود مختاری کا تحفظ، جیسا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ماضی میں کہا، پاکستانی اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ آگے کا منظر غیر یقینی ہے۔ ناروے سفیر کو بلانے یا واپس بلانے کا مطالبہ ہو سکتا ہے جو سفارتی بحران بڑھا دے گا۔ ایمان مزاری کا کیس HIC میں چلے گا اور اگلی سماعت 15 دسمبر کو ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خود مختاری کی حفاظت کی مثال ہے، مگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے سفارتی دباؤ قرار دیا۔ اگر ناروے نے جواب دیا تو دونوں ممالک کے تعلقات متاثر ہوں گے، خاص طور پر تجارت اور تعاون میں۔ مجموعی طور پر یہ کیس پاکستان کے عدالتی آزادی اور سفارتی اصولوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ڈیمارش پاکستان کی خود مختاری کا واضح پیغام ہے۔ کیا ناروے جواب دے گا؟ تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں AB نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حمد اسلام۔